السلام علیکم ڈیفینس ویئرز، ویلکم ٹو اٹلا ڈیفینس۔ فرینڈز، آج ہم یہاں پر ڈسکس کریں گے ترکش آرم فورسز کی طرف سے ہیوی ویٹ T-929 اٹیک ہیلی کاپٹرز کی ڈیولپمنٹ کے بارے میں۔ فرینڈز، ترکی کی طرف سے رشین S-400 ایئر ڈیفینس سسٹم کی خریداری کے بعد ویسٹرن کنٹریز سے ویپن سسٹمز اور دیگر ملٹری کمپوننٹس کی خریداری کے لیے کئی سالوں سے دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، جس کی وجہ سے ترکی کو اپنی ملٹری کی ماڈرنائزیشن اور اپ گریڈیشن میں بھی دشواری کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا۔ اسی سینیریو کے تحت ترکی اور اٹلی کے مابین ٹرانسفر آف ٹیکنالوجی کے تحت ترکی میں بنائے جانے والے T-129 لائٹ اٹیک ہیلی کاپٹرز کے انجنز اور دیگر سب سسٹمز کے حصول میں امریکہ اور ویسٹرن کنٹریز کی طرف سے رکاوٹیں بھی پیدا کی گئیں۔ ان ویسٹرن کنٹریز کی طرف سے ان رکاوٹوں کے پیش نظر ترکی کو T-129 اٹیک ہیلی کاپٹرز کی مزید ماڈرنائزیشن میں بھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا اور اپنے اسٹریٹجک پارٹنرز کو ان لائٹ اٹیک ہیلی کاپٹرز کے ایکسپورٹ سے بھی روکا جا رہا تھا۔ اسی سارے سینیریو کو مد نظر رکھتے ہوئے نومبر 2018 میں ترکی کی طرف سے یہ فیصلہ کیا گیا کہ T-129 اٹیک ہیلی کاپٹرز کی ڈیولپمنٹ سے جو ایکسپیرینس حاصل کیا گیا ہے اس سے فائدہ اٹھاتے ہوئے ترکی اب اپنا نیا ہیوی ویٹ اٹیک ہیلی کاپٹر انڈیجینسلی ترکی میں ہی ڈیولپ کرے گا۔ فرینڈز، یہاں پر ترکی کی طرف سے ان ہیوی ویٹ اٹیک ہیلی کاپٹرز کو T-929 اٹیک 2 کے نام سے ڈیزگنیٹ کیا گیا ہے، اور ترکی کی طرف سے یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ ان کو اتنا کیپیبل بنایا جائے گا کہ یہ انٹرنیشنل ڈیفنس مارکیٹ میں بوئنگ کے بنائے گئے AH-64 اپاچیز کو ڈائریکٹلی ایکسپورٹ آرڈرز کے لیے کمپیٹ کرے گا۔ اور فرینڈز، مزید یہاں پر ترکش منسٹری آف ڈیفنس کی طرف سے یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ان اٹیک 2 ہیلی کاپٹرز کی فیوچر ڈیولپمنٹ، ماڈرنائزیشن اور ان کے ایکسپورٹ آرڈرز کے لیے کسی بھی ویسٹرن کنٹری کے انفلوئنس سے بچنے کے لیے ان اٹیک 2 ہیلی کاپٹرز کی 90% ڈیولپمنٹ انڈیجینس بلڈ کمپوننٹس اور سب سسٹمز کے ساتھ کی جائے گی۔ اور فرینڈز، یہاں پر ترکش آرم فورسز کی طرف سے سیرین بیٹل فیلڈ میں لیسن لرن کرنے کے بعد ان T-129 لائٹ اٹیک ہیلی کاپٹرز کی فلائٹ انڈیورنس، آپریشنل رینج اور پے لوڈ کیرنگ کیپیسٹی کی لیمیٹیشنز کی وجہ سے ان ہیوی ویٹ اٹیک 2 ہیلی کاپٹرز کو ڈیولپ کیا جا رہا ہے تاکہ یہ T-929 اٹیک 2 ہیوی ویٹ اٹیک ہیلی کاپٹرز بیٹل فیلڈ میں ہیوی کامبیٹ کے دوران ترکش آرمی کے آرمرڈ کولم اور T-129 اٹیک ہیلی کاپٹرز کو بیک اپ فائر پاور فراہم کر سکیں۔ اور فرینڈز، یہاں پر ترکش آرم فورسز کی طرف سے ان T-929 اٹیک 2 ہیلی کاپٹرز کی ڈیولپمنٹ کا کام ترکی کی پرومیننٹ ترکش ایرو اسپیس انڈسٹریز کو سونپا گیا ہے، جبکہ ان اٹیک 2 ہیلی کاپٹرز کے دیگر سب سسٹمز اور کمپوننٹس ایسلسان، راکٹسان اور دیگر کمپنیز کے ساتھ مل کر بنائے جائیں گے۔ فرینڈز، آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ ان T-929 اٹیک 2 ہیلی کاپٹرز کے 3 ویریئنٹ ڈیولپ کیے جائیں گے، جس میں ترکش آرمی، ترکش ایئر فورس اور ترکش نیوی کے لیے ایک نیول ہیوی ویٹ اٹیک ہیلی کاپٹر بھی ڈیولپ کیا جائے گا۔ اور فرینڈز، یہاں پر ترکش نیوی کے لیے ڈیولپ کیے جانے والے اٹیک 2 نیول ویریئنٹ کو ترکش نیوی کی لائٹ ہیلی کاپٹر ڈوگ انادولو شپس پر انٹیگریٹ کیا جائے گا۔ اور فرینڈز، اس کے علاوہ یہاں پر ان T-929 اٹیک 2 ہیلی کاپٹرز پر ٹینڈم سیٹ کنفیگریشن کے ساتھ ساتھ ہائی ایمونیشن کیپیسٹی، لو راڈار انفراریڈ سگنیچر، ڈیجیٹل کاکپٹ، امپرووڈ ایویونکس، بیلسٹک پروٹیکشن، الیکٹرانک وارفیئر سوٹس کے ساتھ ساتھ کاؤنٹر میجرز جیسی کیپیبلٹیز کو بھی انٹیگریٹ کیا جائے گا۔ یہاں پر ان ساری ایڈیشنل فیچرز اور کیپیبلٹیز کی بدولت یہ T-929 اٹیک 2 ہیلی کاپٹرز T-129 اٹیک ہیلی کاپٹرز کے مقابلے میں بیٹل فیلڈ میں بہتر پرفارمنس تو دیں گے ہی، لیکن یہاں پر ایسلسان کے بنائے جانے والے پاورفل الیکٹرانک وارفیئر سوٹس جو کہ ان ہیوی ویٹ اٹیک ہیلی کاپٹرز کے ساتھ انٹیگریٹ کیے جائیں گے، اینیمیز کو ان کو ڈیفیٹ کرنے میں کافی مشکلات کا سامنا کرنا پڑے گا۔ یہاں پر ان اٹیک 2 ہیلی کاپٹرز پر اینیمی ٹارگیٹس کی ٹریکنگ کے لیے ان ہیلی کاپٹرز کے نوز پر ایک فارورڈ لوکنگ انفراریڈ ٹیورٹ کو بھی ماؤنٹ کیا جائے گا۔ ان اٹیک 2 ہیلی کاپٹرز کی بیٹل فیلڈ میں سروائیویبلٹی کو یقینی بنانے کے لیے ان ہیوی ویٹ اٹیک ہیلی کاپٹرز کے ٹیل پر ایسلسان کے بنائے گئے انفراریڈ الٹرا وائلنٹ میزائل وارننگ سینسرز کو بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے۔
فرینڈز مزید یہاں پر ترکی کی طرف سے ان اٹیک 2 ہیلی کاپٹرز پر اینیمیز کی طرف سے فائر کیے گئے ہیٹ سیکنگ میزائلز کے خلاف سیکنڈ لیئر آف پروٹیکشن سسٹم دینے کے لیے ایسلسان کے بنائے گئے الیکٹرانک وارفیئر سوٹ میں ڈائریکٹڈ انفراریڈ کاؤنٹر میجرز کو بھی رکھا گیا ہے، جو کہ اینیمیز کی طرف سے فائر کیے گئے تمام ہیٹ سیکنگ میزائلز کو بآسانی جیم کر کے ان ہیلی کاپٹرز کی سروائیویبلٹی کو یقینی بنائے گا۔ اور فرینڈز اس کے علاوہ یہاں پر ترکی کی طرف سے ان T929 اٹیک 2 ہیوی ویٹ اٹیک ہیلی کاپٹرز پر 2500 ہارس پاور کے پاورفل انجنز کو بھی انٹیگریٹ کیا جائے گا، جس کے تحت ترکی نے آلریڈی یوکرینین فرم موٹر سچ کے ساتھ آلریڈی MOU بھی سائن کر رکھا ہے، لیکن اب رشیا اور یوکرین کے مابین جنگی حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے ترکی کی طرف سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ اب ان کے انجنز ترکی خود ہی انڈیجینسلی لوکلی مینوفیکچر کرنے کا پلان کر رہا ہے۔ باقی فرینڈز یہاں پر ترکی کی طرف سے ان اٹیک 2 ہیلی کاپٹرز کی پیلوڈ کیرنگ کیپیسٹی ڈبل کرتے ہوئے T129 اٹیک ہیلی کاپٹرز کے 5200 کلوگرامز کے مقابلے میں 10,000 کلوگرامز کی بتائی گئی ہے۔ اور فرینڈز یہاں پر ترکی کی طرف سے ان اٹیک 2 ہیلی کاپٹرز کو ترکش آرمڈ فورسز کے دیگر ویپن سسٹمز کے ساتھ بہتر کمیونیکیشن اور انٹرآپریبلٹی رکھنے کے لیے ان اٹیک 2 ہیلی کاپٹرز پر سیٹلائٹ کمیونیکیشن اور سیکیور بیٹل فیلڈ مینجمنٹ ٹرانسفر کمیونیکیشن سسٹمز کو بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر ان ہیلی کاپٹرز کے چن پر ایک 30 ملی میٹر کی کینن کو بھی لگایا گیا ہے، اور دیگر میزائلز اور راکٹس کیری کرنے کے لیے ان ہیلی کاپٹرز پر 6 ہارڈ پوائنٹس کو بھی رکھا گیا ہے۔ اور فرینڈز یہاں پر یہ اٹیک 2 ہیوی ویٹ اٹیک ہیلی کاپٹرز اپنے ویپنز پیکیج میں ان گائیڈڈ راکٹس کی کیٹیگری میں ہائیڈرا 70 اور ترکی کے بنائے گئے CRV-7 ان گائیڈڈ راکٹس کے ساتھ ساتھ اینٹی ٹینک میزائل کی کیٹیگری میں ممتاز کے بنائے گئے U-ممتاز اور L-ممتاز اینٹی ٹینک میزائلز بھی کیری کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اور فرینڈز اس کے علاوہ یہاں پر ان اٹیک 2 ہیلی کاپٹرز کے ذریعے اینیمیز کے لائٹ آرمر جیسے کہ انفینٹری فائٹنگ وہیکلز، آرمرڈ پرسنل کیریئرز کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے ترکی کے بنائے گئے 70 ملی میٹر کے سیرٹ گائیڈڈ میزائلز کو بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے۔ باقی فرینڈز یہاں پر ترکی کی طرف سے ان T929 اٹیک 2 ہیلی کاپٹرز کو بیٹل فیلڈ میں اینیمیز کے اٹیک ہیلی کاپٹرز کو ڈیفیٹ کرنے کے لیے ان کے ایئر ٹو ایئر میزائلز کی ویپنز کیٹیگری میں ترکی کے بنائے گئے اور کچھ ویسٹرن شارٹ ٹو میڈیم رینج جیسا کہ مسٹرل، بوزدوگان، AIM-9 سائیڈ وینڈر اور دیگر میزائلز کو بھی انٹیگریٹ کیا گیا ہے۔ اور فرینڈز آپ کو یہاں پر یہ بھی بتاتا چلوں کہ امریکہ کے بنائے گئے AH-64 اپاچی، رشین Mi-28 اور Ka-52 اٹیک ہیلی کاپٹرز کو ترکی کے بنائے گئے T929 اٹیک 2 ہیلی کاپٹرز کے مقابلے میں اتنے ورسٹائل آپشنز کے ایئر ٹو ایئر میزائلز بھی کیری نہیں کیے جا سکتے۔ فرینڈز ہمارے خیال سے پاکستان آرمی کو پاسٹ میں T129 اٹیک ہیلی کاپٹرز کی $1 بلین کی ڈیل کو فیوچر میں ان T929 اٹیک 2 ہیلی کاپٹرز کی ڈیل میں کنورٹ کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ پاکستان آرمی جو چائنا سے Z-10ME اٹیک ہیلی کاپٹرز حاصل کرنے جا رہا ہے وہ صرف لائٹ ٹو میڈیم اٹیک ہیلی کاپٹرز کے مشنز اور آپریشنز پرفارم کرنے کی صلاحیت رکھتے ہیں، لیکن دوسری طرف دیکھا جائے تو پاکستان کے خلاف انڈین آرمڈ فورسز تیزی سے اپنے لائٹ، میڈیم اور ہیوی ویٹ اٹیک ہیلی کاپٹرز کی فلیٹ میں اضافہ کرتی آ رہی ہیں، جس میں انڈین آرمی آلریڈی اپنے لائٹ، میڈیم اور ہیوی ویٹ اٹیک ہیلی کاپٹرز کی کیٹیگری میں دھرو، رودرا، LCH اور امریکہ سے حاصل کردہ AH-64 اپاچیز کو شامل کرتی آ رہی ہے، اور فیوچر میں انڈین آرمڈ فورسز کی طرف سے مزید 30 AH-64 ہیوی ویٹ اٹیک ہیلی کاپٹرز کے آرڈر کا بھی پلان کیا گیا ہے۔ انڈین آرمی کی طرف سے ہیوی ویٹ اٹیک ہیلی کاپٹرز کی تھریٹ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہمارے خیال سے پاکستان آرمی کو لائٹ، میڈیم اٹیک ہیلی کاپٹرز کے مائنڈ سیٹ سے نکل کے اب ہیوی ویٹ اٹیک ہیلی کاپٹرز کے بارے میں سوچنے کی ضرورت ہے، کیونکہ یہاں پر یہ ہیوی ویٹ اٹیک ہیلی کاپٹرز بیٹل فیلڈ میں ہیوی کامبیٹ کے دوران
نہ صرف بہتر انڈیورنس آپریشنل رینج بلکہ بہتر پیلوڈ کیرنگ کیپیسٹی بھی فراہم کریں گے۔ فرینڈز، امید کرتے ہیں پاکستان آرمی بھی فیوچر میں ایٹ لیسٹ ایک کیٹیگری کا ہیوی ویٹ اٹیک ہیلی کاپٹر اپنی فلیٹ میں ضرور شامل کرے گی۔ تو فرینڈز، آج کے لیے صرف اتنا ہی۔ ہوپ فلی انفارمیشن یہاں تک کلیئر ہوئی ہو۔ فرینڈز، اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو سبسکرائب، شیئر اور لائک کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنی دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔